میں حاضر ہوں اپنی یہ جو سیریز سٹارٹ کی ہے پاکستان پولیٹیکل سچویشن جو ہر ڈسٹرکٹس کی ہے اس کی دوسری ایپیسوڈ کے لیے۔ آج میں ڈسٹرکٹ ڈیرہ غازی خان کو سلیکٹ کیا ہے میں نے، اس کی سچویشن بتائی جائے پولیٹیکلی، اس کی کیا سچویشن اب ہے، 2018 میں کیا پوزیشن تھی، کون سے کینڈیڈیٹ کی پوزیشن بہتر رہی تھی، کون سے ہارے تھے، ہرائے گئے تھے۔ تو اس چیز کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ڈسٹرکٹ ڈی جی خان کی سیاست میں ہم بات کریں گے۔ ڈی جی خان کے جو ڈسٹرکٹ ہے یہاں پر، کیونکہ عثمان بزار صاحب کو وزارت اعلیٰ ملی تھی، پھر اس کے بعد یہاں پر ایک جو ایم این اے ہے وہ آزاد حیثیت میں جیتے تھے، باقی 3 سیٹیں، کیونکہ ٹوٹل یہاں پر 4 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کی، ایک سیٹ پہ آزاد امیدوار کامیاب ہو گئے تھے، جو وہ کے بعد میں پاکستان تحریک انصاف میں شامل تو ہو گئے تھے، لیکن خیر اس کی ہم تذکرہ کرتے ہیں بعد میں۔ اگر ہم ڈی جی خان کی سیاست میں بات کریں تو 2 خاندانوں کا یہاں پر کافی عرصے سے، پچھلے 4-5 دہائیوں سے یہاں پر جو پولیٹکس ہے وہ چھائی ہوئی ہے، وہ ہے کھوسہ خاندان اور لغاری خاندان۔ فاروق خان لغاری خاندان کو ہیڈ کرتے ہیں، اور سردار فاروق احمد خان جو سردار ذوالفقار خان کھوسہ ہیں وہ کھوسہ خاندان کو ہیڈ کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ خاندان بھی تقسیم ہوتے گئے ہیں۔ اب وہ تقسیم ہوتے ہوتے آج اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ ان کے کزن جو ان کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ ان سے جیت چکے ہیں۔ اگر ہم بات کریں پہلے حلقہ 189 کا جو توسہ شریف کا حلقہ ہے، جہاں سے عثمان بزار صاحب ایم پی بھی بنے تھے، وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے وہ خواجہ شیراز محمود تھے، وہ دوسری دفعہ وہاں سے ایم این اے منتخب ہوئے ہیں۔ خواجہ شیراز محمود نے وہاں پر تقریباً 50 سے 52,000 سے تقریباً وہ جیت حاصل کی تھی۔ ان کے مقابلے میں مسلم نون کے جو تھے حمید بادشاہ خان کیسرانی، تو وہ ایک آسان سا ایک الیکشن تھا خواجہ شیراز اور پی ٹی آئی کے لیے، کیونکہ نہ تو ان کے پاس کوئی ونگ ایسی مضبوط تھی۔ پھر وہاں پر خواجہ شیراز کے مخالفت میں پچھلے 2-3 الیکشن لڑتے آئے تھے امجد فاروق کھوسہ، لیکن وہ اپنے 5-6 یونین کونسل نئی حلقہ بندیوں کی وجہ سے وہ دوسرے حلقے میں شفٹ ہو گئے تھے، اس لیے وہ بھی پھر انہی حلقوں میں دوبارہ واپس چلے گئے انہی یونین کونسل کے ساتھ، اور بظاہر لگ یہ رہا ہے کہ وہ صرف انہی 6 یونین کونسل کی وجہ سے پولیٹکس میں حصہ لے رہے ہیں۔ بہرحال تو وہ یہ حلقہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، اس لیے خواجہ شیراز محمود کے لیے ایک قسم کا فری ہینڈ تھی تھا، تو وہ بآسانی جیت گئے تھے۔ اب کی سچویشن یہ ہے کہ پہلے 1 سال پہلے یہ لگ رہا تھا کہ شاید عثمان بزار صاحب ایم این اے کا الیکشن لڑیں، اور خواجہ شیراز محمود پی ٹی چھوڑنے کے حوالے سے اس کی باتیں بڑی گرم تھیں علاقے کے اندر، قومی سیاست کے اندر۔ وہ جب تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تو وہ بھی ناراض ارکان میں شامل تھے، لیکن بعد میں وہ ہم نے دیکھا کہ وہ سندھ اس میں جا کے نہیں بیٹھے۔ پھر جب استعفوں کی باری آئی تو انہوں نے استعفیٰ بھی دیا ہے۔ تو اب دوبارہ یہ لگ رہا ہے سچویشن ایسی بن گئی ہے کہ خواجہ شیراز محمود صاحب دوبارہ پی ٹی آئی میں تھوڑا ایکٹیو نظر آ رہے ہیں۔ اس کی جھلک ہم نے دیکھی ملتان کے جلسے کے اندر، جہاں پر وہ اسٹیج کے اوپر موجود تھے، بہت عرصے بعد ان کو دیکھا گیا کہ وہ پی ٹی آئی کی کسی ایکٹیویٹی میں حصہ انہوں نے لیا ہو۔ پھر اس کے جو یہاں پر دوست ہیں، جو ورکر ہیں، وہ ہم نے دیکھا ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے دوبارہ ایسی پوسٹیں کر رہے ہیں جیسے لگ رہا ہے کہ خواجہ شیراز صاحب دوبارہ پی ٹی آئی کی سیٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اس کا صرف اور صرف وجہ ایک ہی بنی ہے، وہ امجد کھوسہ بنے ہیں، کیونکہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ امجد کھوسہ صاحب دوبارہ اسی سیٹ پہ واپس آ رہے ہیں، اور نون لیگ نے ان کو ٹکٹ کا کہہ دیا ہے۔ ایک تو انہوں نے بہرحال موقع کے اوپر خان صاحب سے دغا کیا، اس لیے مسلم نون نے ان سے وعدہ بھی کیا ہے۔ پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ امجد فاروق کھوسہ کے بڑے ذاتی مراسم بھی ہیں، اس حوالے سے بھی وہ ٹکٹ جو ہے نا وہ امجد فاروق کھوسہ کے ہی حصے میں آئے گا اگر آئے گا تو۔ اس لیے خواجہ شیراز نے بہتر یہ جانا کہ ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی میں رہا جائے، اور اب یہاں پر خواجہ شیراز کے لیے ضروری یہ ہے کہ عثمان بزار صاحب اس کی حمایت کریں۔ عثمان بزار صاحب دل و جان سے، جس طرح خواجہ شیراز نے ان کو 2018 کے الیکشن میں عثمان بزار کے لیے محنت کی، یہاں پر ووٹ مانگا تھا، اب سچویشن تھوڑا الٹ ہو گئی ہے۔ اب عثمان بزار کو یہ کام شاید خواجہ شیراز کے لیے کرنا پڑے، کیونکہ 12 لوگوں کے جو کام ہوئے ہیں وہ عثمان بزار کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ اتنے روڈ بنے ہیں یہاں پر، اربوں روپے کا کام ہوئے ہیں۔ آپ کسی بھی جگہ میں جائیں 1 کلومیٹر کے بعد آپ کو ایک روڈ نظر آتا ہے، پھر اس کے اوپر عثمان بزار کی تصویر لگی نظر آتی ہے۔ تو بہرحال لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کام تو بہرحال عثمان بزار نے ہی کیا ہے، پھر ان کے بھائی بہرحال ایکٹیو بھی رہے ہیں اپنے حلقے کے اندر۔
اگر اس حلقے میں 89 کے اندر امجد فاروق کھوسہ الیکشن کے لیے آتے ہیں تو یہ پھر الیکشن بڑا دلچسپ ہو جائے گا، کیونکہ وہ ایک ایسے کینڈیڈیٹ ہیں جو اپنے لوگوں سے بڑی بنا کے رکھتے ہیں، وہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ ہاں وہ ان کے ہیں بس وہی 20 سے 25 پگڑ پوش بندے جو مطلب تھڑے کی سیاست کرتے ہیں، یہ ان کے بعد ڈیرے پہ جاتے ہیں ہفتے میں ایک دن، بس ان کے 2000-3000 ووٹ پکے ہو جاتے ہیں، ان کو لگتا ہے یہ سب کو دعا سلام ہو گئی ہے، کیونکہ وہ اسی طرح سے جیتے آئے ہیں، سو انہوں نے پولیٹکس کا ابھی تک سٹائل اپنا بدلا نہیں ہے۔ اگر ابھی تک دیکھا جائے تو وہاں پر ان 4 سال کے عرصے میں جو میر بادشاہ خان کیسرانی ہیں، جو کیسرانی قبیلے کے چیف ہیں، وہ نون لیگ کی طرف سے بڑے ایکٹیو رہے ہیں۔ یہاں پر اویس لغاری بھی ان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں۔ اب وہ ضلعی جو انتظامیہ ہے ان کے ساتھ بھی آج کل، کیونکہ نون لیگ کی جہاں پر گورنمنٹ ہے تو وہ بڑے آگے ہیں، تو ٹکٹ کے لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹکٹ کے لیے مجھے کہا گیا اور میں ہی امیدوار ہوں گا، لیکن ایسا ہے نہیں۔ لیکن اگر ان کو ٹکٹ نہیں ملا یہ پھر بھی الیکشن لڑیں گے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو الیکشن سے آؤٹ نہیں رہ سکتے کسی بھی صورت میں، کیونکہ ان کے اپنے ووٹ ہوتے ہیں۔ اگر یہ ایک دفعہ ووٹ ان لوگوں سے نہ دیں، کسی اور کو دینے پڑ جائیں، تو پھر اگلی دفعہ لوگ ان کو ووٹ نہیں دیتے، تو اس لیے یہ چاہے جیتیں یا ہاریں یہ الیکشن لڑیں گے، ان کو ٹکٹ ملے یا نہ ملے۔ اگر ان کو ٹکٹ نہ ملا تو یہ ایک کمزور سے کینڈیڈیٹ ہیں، اگر ملا بھی سی تو میرا نہیں خیال کہ یہ خواجہ شیراز کے مقابلہ کر سکیں گے، اور خواجہ شیراز کے لیے دوسری مرتبہ ایک آسان ہدف ہوگا اس کو ہرانا۔ ہاں اگر امجد فاروق کھوسہ آ جاتے ہیں تو بہرحال ایک ٹف مقابلہ ہوگا، کیونکہ وہ بہرحال ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں۔ اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں جو شہر کا حلقہ ہے، جو ڈی جی خان شہر کا ہے، جس کو NA 190 کا جو حلقہ ہے، یہاں پر 2018 میں تقریباً 30 سے 35 ہزار کی ووٹ سے اویس لغاری کو شکست ہوئی۔ یہ مسلم لیگ نون کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا، کیونکہ اویس لغاری خاندان کے وہ سپوت ہیں جو ہمیشہ سے جیتتے بھی آئے ہیں، وہ اچھی پولیٹکس کرتے ہیں، وفادار بندے ہیں، لوگوں کی بات سنتے بھی ہیں، لیکن ان کو شکست ہوئی زرتاج گل وزیر سے۔ زرتاج گل وزیر جہاں پر جو ان کے میاں احمد ہمایوں رضا، وہ بھی PTI کے بہت پرانے کارکن ہیں، نوجوان ہیں، یہ خود زرتاج گل وزیر بھی۔ پھر ہوا یہ کہ 2000 جب 13 کے الیکشن ہوا، اس میں بھی ان کی اچھی کارکردگی رہی ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ مطلب پرسنل یہ مطلب جا کے مل سکتی ہیں، ان کو کوئی کسی سے ٹائم نہیں لینا پڑتا، یہ اس طرح کی اس وجہ سے ان کو فنڈ بھی ملے ہیں پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے، جہاں بے تحاشا فنڈ استعمال ہوئے ہیں۔ تو زرتاج گل وزیر نے یہاں پر اچھی کارکردگی دکھائی ہے پچھلے 4 سال کے اندر، گو کہ فنڈ پنجاب گورنمنٹ کے تھے، مطلب جو یہاں پر صوبائی اسمبلی کے ممبرز ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لے کر آئے، بہرحال کیونکہ اب ان کا ایک پیچ اپ ہے تو وہ بہرحال ایک ہی بات ہے۔ اگر ہم بات کریں ڈی جی خان شہر کے اندر 3 سے 4 ایسے ضرور کام ہوئے ہیں جس وجہ سے لوگ زرتاج گل وزیر کو دوبارہ سے MNA کا ووٹ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پہلا تو کارڈیالوجی سینٹر، کارڈیالوجی جو سردار فتح محمد خان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی جو آلموسٹ فنش ہو چکا ہے، بس اس کی میرے خیال میں اگست میں اس کا افتتاح بھی ہے۔ اس کے علاوہ غازی یونیورسٹی، جو لوگ ڈی جی خان میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ غازی یونیورسٹی کی پہلے کیا حالت تھی، یہاں پر VC نہیں تھا، یہاں پر ان کی در و دیوار نہیں تھی، ان کے کمرے نہیں تھے، ان کی چیئرز نہیں تھیں، بس ایسے نام کی یونیورسٹی تھی۔ لیکن اب اس کے بعد عثمان بزدار نے بہت سارے ان کو فنڈ دیے ہیں، فنڈ کے بعد وہاں پر کام بھی ہوئے ہیں بہت زیادہ۔ اب یونیورسٹی لگتی ہے کہ وہ کوئی یونیورسٹی لگ رہی ہے، کوئی وہاں پر لوگ پڑھتے بھی ہیں، وہاں سے فیکلٹی نئی آئی ہے، VC نئے ہیں، پرمننٹ لوگ باہر سے منگائے گئے ہیں، تو اب وہ ایک فل فلیج فرنش ایک یونیورسٹی ہے۔ تو اس لیے یہ سارا کریڈٹ جو زرتاج گل وزیر ہے ان کے حصے میں جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ انہوں نے جو آخر میں ایک سب سے اہم کام کیا ہے وہ ہے ویمن یونیورسٹی کی منظوری۔ ویمن یونیورسٹی کے لیے انہوں نے 33 ملین تقریباً 33 کروڑ کا انہوں نے فنڈ منظور کرایا ہے۔ اب حالت یہاں پر یہ ہے کیونکہ ان کی گورنمنٹ تبدیل ہو چکی ہے، اس وجہ سے یہاں پر انہوں نے جو اویس لغاری صاحب ہے انہوں نے جہاں شہر کا سارا جو اختیار ہے وہ علیم شاہ کو دے دیا، جو ان کے MPA کے امیدوار ہیں۔ اب علیم شاہ خود 5ویں نمبر پر آئے ہیں۔ ایک تو انتظامیہ کو پتہ ہے کہ ان کی کوئی سے نہیں ہے شہر کے اندر، ان کو کوئی بندہ ووٹ نہیں دیتا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب کے جب آپ سینٹر میں جاتے ہیں فنڈ مانگنے کے لیے تو وہ آپ کو کس حیثیت سے ووٹ دیں،
آپ جب وزیر اللہ کے سامنے بیٹھتے ہیں تو جب آپ یہ کہتے ہیں ہمیں فنڈ چاہیے تو وہ پہلے یہ کہتے ہیں آپ تو الیکشن ہی 5ویں نمبر پر آئے تھے. تو یہ بڑا مسئلہ ہے. مجھے نہیں خیال کہ وہ 33 کروڑ اب ان کو ڈی جی خان کے حصے میں آنے والے ہیں, اور یہ بہت بڑا دھچکا ہے ڈی جی خان کے لیے بھی, ڈی جی خان کی سیاست کے لیے بھی, ڈی جی خان کے بچیوں کے لیے بھی, کیونکہ یہ ایک ایسا ایریا ہے جہاں پر آپ مخلوط یونیورسٹی کے اندر لوگ تھوڑا ابھی تک کتراتے ہیں اپنی بچیوں کو بھیجنے کے لیے. تو اس لیے یہ ضروری تھا کہ یہاں پر ایک ویمن یونیورسٹی بنائی جائے. بہرحال زرتاج گل وزیر نے اپنے تئیں اپنا حصے کا کام کیا تھا, لیکن بہرحال اب دیکھتے ہیں اویس لیگاری اگر اس کو منظور اس کا فنڈ لے کر آتے ہیں تو اب اگر وہاں پر بات کریں دوست کھوسہ صاحب کی, جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں, وہ ان کی سیاست بس دم توڑ رہی ہے. انہوں نے زبردستی اس کو آکسیجن دے کے بس کھڑا کیا ہوا ہے اپنی سیاست کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ 5 لوگوں کے بیچ میں ایسے گھر چکے ہیں کہ وہ ان سے نہ باہر آتے ہیں نہ وہ باہر آنا چاہ رہے ہیں. پچھلی دفعہ بھی ایم پی کے الیکشن ہار گئے, ایم این اے کا الیکشن ہار رہے. ان کی سیاست بڑی ریگریس سی سیاست ہے. وہ ان لوگوں میں جاتے ہیں جو ان کے اپنے دوست بیلی ہیں. آپ کو وہاں نہیں جانا پڑتا, ووٹ لینے کے لیے آپ کو ہر بندے کے پاس جانا پڑتا ہے, ہر بندے کی شادی غمی میں جانا پڑتا ہے. دوست کھوسہ صاحب, ذوالفقار کھوسہ صاحب کے ساتھ یہ مسئلہ ہے آج کل کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہماری انا اتنی بڑی ہو گئی ہے, اب لوگوں کو صرف ہمارے نام سے ووٹ دینے چاہیے. لیکن بہرحال وہ ان کی سیاست ہے, ان کے اپنے پولیٹکس کا طریقہ ہے. لیکن بہرحال یہ ان کو فائدہ دیتی نظر نہیں آ رہی. نہ 2018 میں ان کو فائدہ دیا ہے, اب تک 2022 میں جب ہم یہاں پر بیٹھے ہیں مائی کے اندر, تو اب بھی ان کی پولیٹکس وہیں پر سٹک ہوئی پڑی ہے. شاید ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اچھا, جو شہر کا حلقہ ہے, اس کے بیچ میں ایک اور حلقہ آتا ہے جو جہاں سے یہ ذوالفقار کھوسہ صاحب الیکشن ہارے ہیں 126 ووٹوں سے. اب اتنے کم ووٹ ہارنے کے بعد آپ کو چاہیے تھا کہ آپ لوگوں کے اٹھتے بیٹھتے تاکہ اپنی اگلے 5 سال بعد جب الیکشن ہو لوگ آپ کو پھر ووٹ دیں. 126 ووٹ جو ہے نا وہ آپ کور کر سکتے ہیں 1 مہینے کی صرف کمپین سے. لیکن ہوا یہ کہ اس کے بعد وہ نظر ہی نہیں آئے. ان کے بیٹے سیف الدین کھوسہ وہ بھی نظر نہیں آئے اس حلقے کے اندر. امجد فاروق کھوسہ جو پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے تھے آزاد حیثیت میں جیتنے کے بعد, وہ وہاں پر رہے ہیں. انہوں نے بہرحال کام بھی کیا ہے کیونکہ عثمان بزار کے ساتھ ان کی بنی رہی ہے. پھر ان کے بیٹے عثمان بزار کے ساتھ ہیلی کاپٹر پہ چکر بھی لگاتے رہے ہیں. گو کہ آخری موقع پہ وہ دغا دے گئے ہیں پی ٹی آئی کو اور عثمان بزار کو اور عمران خان کو. لیکن بہرحال ان کے خلاف اب تھوڑی سی ریزسٹنس میں دیکھ رہا ہوں ان کے حلقے کے اندر, صدر ان کے اندر, پیر عادل کے اندر. باقی جو لوگ ہیں جو نوجوان ہیں انہوں نے بہت بڑے احتجاج بھی کیے ہیں ان کی اس پولیٹکس کے سے کہ آپ بلوچ ہیں اور آپ نے عین موقع کے اوپر آپ نے ایک بندے کو چھوڑ دیا ہے بیچ منجھدار میں. تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. جو بہرحال ان کا یہ خیال ہے کہ ہمیں فنڈ نہیں مل رہے تھے, ان کی پولیٹکس ٹھیک نہیں تھی, ہم تو پہلے سے جانا بھی نہیں چاہتے, بس مجبوری تھی. بہرحال یہ ساری چیزیں ملا کے تو اب وہ تو باقاعدہ طور پر چھوڑ بھی چکے ہیں. ظاہر ہے اب پی ٹی آئی ان کے ساتھ ان کا شاید ٹکٹ بھی کبھی نہ دیں ان کو. تو وہ حلقہ اب خالی ہے. میرے نظر میں 2 امیدوار ہیں جنہوں نے ابھی تک اپنا انٹرسٹ شو کیا ہے. پہلے تو ظاہر افیس جو سب سے بڑے وہاں پر ہیں جو مین کینڈیڈیٹ کے امیدوار بن کر سامنے, وہ ہیں ایم پی اے جاوید اختر لونڈ صاحب. جاوید اختر لونڈ وہ تیسری دفعہ وہاں سے ایم پی اے منتخب ہیں. لونڈ جو قبیلہ ہے, جو پورا تمر لونڈ ہے, وہ ان کے ساتھ مسلسل وفا کرتے آ رہے ہیں. اور وہ بہرحال وہ بھی کسی حد تک ظاہر لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں, وہ وفا کر ہی رہے ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر کینڈیڈیٹ کیونکہ اور ہے کوئی نہیں, ان کو لگتا ہے کہ مجھے ہی کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے, اور پھر وہ پارٹی کے مشکل وقت میں ساتھ کھڑے رہے ہیں. تو ابھی جو اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی اس میں انہوں نے یہ مطالبہ رکھا بھی ہے کہ یہ ٹکٹ میرا حق ہے, مجھے دے دیا جائے. تو پارٹی بہرحال کنسیڈر کر رہی ہے. میرے 1-2 بندوں سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہاں عمران خان صاحب تھوڑا شاموں قریشی کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ اس سیٹ کے اوپر دیکھیں میں کس کو ٹکٹ دینا ہے, کیونکہ یہاں پر احمد علی دریشک صاحب بھی امیدوار ہیں. یہ جو دریشک ہیں احمد علی دریشک صاحب, ان کے بارے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں. یہ ان کا طریقہ جو سیاست کا ہے وہ پورے ڈی جی خان میں سب سے مختلف ہے. آپ اگر ڈی جی خان میں ان کے گھر کے ان کی جو ڈیرہ ہے ان پر جائیں, آپ کو 24 گھنٹے ان کے گیٹ کھلے نظر آئیں گے. یہ آپ کو وہاں پر ڈیرے پہ پانی چل رہا ہوتا ہے, روٹی چل رہی ہوتی ہے, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, یہ ہر وقت مل رہے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں, لوگوں کو ملتے ہیں. نماز مسجد میں جو قریبی مسجد ہوتی ہے وہاں پہ ادا کرتے ہیں, وہاں پر لوگوں سے ملتے ہیں ہر جمعے والے دن. حالانکہ ان کے اپنے ووٹر بھی نہیں ہے, وہ ان کا حلقہ بھی نہیں ہے.
تو ان کی پولیٹکس کچھ ہمارے جو باقی سردار ہیں ان سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، اس وجہ سے لوگ بڑا ان کو پسند کرتے ہیں۔ ان کی سب سے اہم یہ بات ہے کہ ان کو 1.5 ماہ پہلے صرف یہ بتا دیا جائے کہ آپ نے الیکشن لڑنا کس سیٹ سے، یہ آپ کو وہ سیٹ جتا کے دیتے ہیں۔ اور اگر پی ٹی آئی نے ان کو تھوڑا بہت بھی یہ کہہ دیا کہ آپ تگڑے ہو جائیں اس سیٹ کے اوپر، NA 190 کے اوپر جو امجد خان والی سیٹ تھی، جو درمیان والا حلقہ ہے یہاں پر، اور اگر جاوید اختر لون بھی ان کا ساتھ دے دیں تو یہ ایک اچھے امیدوار ہیں، ایک اچھا مقابلہ کرتے نظر آئیں گے۔ کیونکہ اس سیٹ کے اوپر اگر امجد فاروق کھوسہ توسہ والی سیٹ پہ جاتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے یہاں پر محسن کھوسہ کو، وہ جو MP ہے، اس کو شاید یہاں پر اپنا MNA کا امیدوار نامزد کریں، یا ان کے جو بیٹے ہیں ضلع ناظم رہے ہیں عبدالقادر کھوسہ۔ لیکن اگر امجد کھوسہ خود یہاں پر امیدوار نہیں رہتے تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کے بہت سے لوگ ان کے نامزد امیدوار کو ووٹ نہیں دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محسن کھوسہ کچھ اور سٹائل کے انسان ہیں، وہ امجد خان کسی اور طریقے سے لوگوں سے ملتے ہیں، وہ کسی اور طریقے سے ملتے ہیں، تو محسن سے تھوڑا لوگ فاصلہ رکھتے ہیں، وہ ملتے بھی کم ہیں محسن سے۔ پھر اس کا جو بیٹے ہیں ان کی ایک اور طرح کی پولیٹکس ہے، وہ پھر امجد خان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ 35 40 سال سے ہیں، اور وہ ان کے بیٹوں کے برابر آ گئے۔ اب وہ ان کو بھی تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ اب بچے کو ہم کون سا کام بتائیں، اب ان کو کیسے اب ڈیل کریں، اور خود ان کے اپنے بچے اب اتنے جوان ہو گئے کہ وہ ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ پہلے باپ کو ووٹ دیتے تھے، آپ بیٹے کو ووٹ کیوں دے رہے ہو۔ بہرحال یہ ساری چیزیں مکس کر کے اگر امجد خان خود یہاں پر امیدوار ہوئے تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ اچھے کینڈیڈیٹ ہیں، اور وہ تھڑے کی سیاست اچھی کرتے ہیں، وہ تھانے کی سیاست کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کس بندے نے کب مجھے ووٹ دینا ہے، کیوں نہیں دینا، کیسے دینا ہے، اور پھر وہ ان کے پاس ہی جاتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے مجھے ووٹ دینا ہے۔ تو بہرحال اس حلقے میں دیکھتے ہیں بھی کیا اثر ہوتا ہے۔ ٹکٹ تو بہرحال نون لیگ والے امجد کھوسہ کو ہی دیں گے، PTI کا بہرحال ابھی تک کنفرم نہیں ہے۔ اب آخری حلقہ اس ضلع کا وہ یہ ہے چوٹی زینی کا جو فروخ خان لغاری کا گھر ہے۔ اس حلقے سے لغاری خاندان کو جو 2018 میں ان کے ساتھ جو ہوا وہ میرے خیال میں آج تک پہلے کبھی نہیں ہوا۔ انہوں نے دعوت دی تھی شہباز شریف صاحب کو، آپ اس حلقے میں MNA کا الیکشن لڑیں، وہ یہاں پر آ کے MNA کا الیکشن لڑے اور وہاں سے 32,000 ووٹوں سے ہار گئے، اور ایک ایسے بندے سے ہار گئے جس کی کسی کو امید بھی نہیں تھی۔ وہ تھے ان کے کزن سردار محمد خان لغاری۔ گو کہ وہاں پر کھوسہ اور یہ محمد خان لغاری کا اتحاد تھا، کیونکہ یہ ان کا اتحاد بڑا اہم تھا اس سیٹ کے لیے، اور وہ اس میں کامیاب بھی رہے ہیں۔ لغاری خاندان کے لیے یہ سیٹ سب سے اہم ہے، جہاں پر وہ ہر MP کا الیکشن وہ جیتے ہیں، MNA کا الیکشن نہیں جیتے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ان کے خاندان، گو کہ ان کا کزن ہی جیتا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ ان کے مخالف ہے، تو وہ PTI کا امیدوار تھا، وہ جیت گئے ہیں۔ تو اویس خان لغاری کو بہرحال یہ ایک دھچکا لگا ہے اس سیاست سے، لوکل پولیٹکس کے اندر۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے اب اویس لغاری حلقے کے اندر ہر جگہ گئے بھی ہیں، آ بھی رہے ہیں۔ پھر ان کا آج کل بیٹا ہے عمار، جس طرح ہمارے ہاں سیاستدانوں کے ہوتے ہیں، باپ دادا سے شروع، پھر پوتے پڑپوتے تک۔ بہرحال اب اویس خان کے بھی بیٹے سیاست میں داخل ہو چکے ہیں، وہ بھی علاقے میں نظر آتے ہیں، وہ لوگوں کو شادی غمی میں جا رہے ہیں۔ وہاں پر اب بھی محمد خان لغاری ایک مضبوط امیدوار ہیں۔ اگر جو سردار محی الدین کھوسہ جو ہے، جو ذوالفقار کھوسہ کے پوتے ہیں، جو PTI کے ٹکٹ کے اوپر MPA بنے تھے شہر سے، کوٹ چھٹا شہر سے، وہ اگر اس کے ساتھ الحاق اب بھی جاری رکھیں تو وہ مطلب اچھے امیدوار ہیں۔ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہاں پر سیف الدین کھوسہ امیدوار بن رہے ہیں، لیکن محمد خان لغاری کے پچھلے 2-3 اگر ماہ ہم دیکھیں جس طرح وہ PTI کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، تو ٹکٹ تو بہرحال انہیں کو ہی ملے گا۔ پھر وہاں پر جو لوکل سیاست ہے، جو تھڑے کے جو لوگ برادری کی سیاست ہے، احمدانی قبیلہ وہاں پر بہت بڑا قبیلہ ہے اس حلقے کے اندر، پھر لغاری خود قبیلہ بہت بڑا ہے، کھوسہ قبیلہ ہے وہاں پر، لنڈی کھوسہ بیٹھے ہیں، یہ ساری وہ لوگ ہیں جو اپنے خاندان کے ساتھ سیاست کرتے ہیں۔ تو اگر محمد خان لغاری کو یہ ٹکٹ ملتا ہے اور کھوسہ بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو میرے خیال میں اویس لغاری، اگر اس سیٹ کے اوپر جمال لغاری جو ان کے چیف ہیں وہ امیدوار ہوں گے، میرا یہ خیال ہے، کیونکہ یہ سیٹ ان کی ہی بنتی ہے۔ وہ پہلے بھی یہاں سے الیکشن ایک دفعہ وہ لڑے تھے، کیونکہ ہار گئے تھے، بہرحال وہ لڑے یہیں سے تھے، تو وہ ایک کمزور کینڈیڈیٹ ہے محمد خان کے مقابلے میں۔ محمد خان کو ہرانے کے لیے ضروری ہے کہ اویس خان خود اس الیکشن میں جائیں، خود ان کا مقابلہ کریں، کیونکہ محمد خان کے مقابلے میں وہ زیادہ معقول بھی لگتے ہیں، لوگ ان کی زیادہ قدر بھی کرتے ہیں۔ تو بہرحال اب اگر اوورآل میں آپ کو ایک پکچر پیش کروں پورے ڈسٹرکٹ ڈیرہ غازی خان کی،
تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 4 ڈسٹرکٹ کی جو سیٹیں ہیں MNA کی، وہاں پر 2 سیٹوں کے اوپر تو PTI کو معلوم، میں یہ سمجھتا ہوں آج تک تھوڑا بہت ایج ہے، وہ خواجہ شیراز اور زرتاج گل والی سیٹ کے اوپر۔ باقی 2 سیٹیں ایسے ہیں جو امجد فروخ کوسہ جہاں سے الیکشن ابھی آزاد امیدوار MNA ہیں، یا دوسری محمد خان لغاری۔ یہاں پر یہ ہے کہ لوکل سیاست کیسی ہوتی ہے، ٹکٹ کس کو ملتا ہے، باقی دھڑے وہ اس کا سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر ٹکٹ کسی اور کو ملتا ہے تو وہ دوسرا امیدوار بھی اسی طرح سے کھڑا ہو جاتا ہے، تو یہ پھر PTI کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اس سیٹ کے اوپر ون کرنا۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ نیشنل جو لیول کی سیاست ہے وہ بھی اپنا ایک دھارا بدلتی ہے ہر 1 ماہ بعد 2 ماہ بعد، تو دیکھتے ہیں۔ بہرحال تھینک یو سو مچ آپ کا دیکھنے کے لیے۔